مشکات شریف میں نے ایک بڑی منفرد حدیث ہے، بڑی انوکھی، بڑی نرالی. صرف شعروں پہ نہیں وجد ہونا چاہیے، ہمیں حضور کی باتوں پر بھی تو وجد ہونا چاہیے نا. ہمارے طلباء نا اب کتاب و سنت کو اس ذوق سے نہیں پڑھتے جو صوفیاء نے ہمیں دیا ہے، اور عام پڑھنے والی عوام بھی اس ذوق سے نہیں پڑھتی، ورنہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن پر ساری ساری رات روح وجد کرتی. یہ حدیث پاک دیکھیے گا، حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس فرشتہ آیا، روز دعا مانگتے تھے نا حضور امت کی بخشش کے لیے، تو فرماتے ہیں میرے پاس فرشتہ آیا تو رب کریم نے فرمایا محبوب دو باتوں میں سے ایک اختیار کر لو. کون سی؟ کہا محبوب یہاں تو وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی آدھی امت کو بخش دیا جائے گا، یہاں آپ یہ اختیار کر لیں کہ آدھی امت ابھی، اور یہاں آپ سفارش کا حق لے لیں، آپ قیامت میں سفارش کیجئے گا، آپ کا رب آپ کی سفارش کو قبول کر لے گا. حضور فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا، یہاں آدھی امت کی بخشش کرا لوں فوراً. سودے ہوتے ہیں نا بڑے، یہ بھی انوکھا سودا ہے جو رب کریم اپنے محبوب سے فرما رہا کہ یہاں ابھی آپ اختیار لے لیں، آدھی امت بخشی گئی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں مالک آدھی نہیں، تو مجھے سفارش کا حق دے، پھر جس جس کی میں سفارش کروں تو قبول فرما. پھر پیغام حق آیا کہ والا سوف یؤتیک ربک فترضی، محبوب جس طرح آپ کہیں گے آپ کا رب آپ کو راضی کر دے گا. اسی طرح سے ایک حدیث سیاستہ میں موجود ہے، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی، ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک دعا دی. صحیح حدیث میں موجود. دیکھو دنیا میں انسان کو بڑے چانس ملتے ہیں، اگر تو نفع لے گیا تو لے گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں ایک دفعہ موقع دیتا ہے انسان کو، عزت بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے، اسے بہت ساری چیزوں سے نوازتا ہے. اگر اس کی گردن میں سریا آ گیا تو تب بھی آ گیا، اور اگر اس کا جھکاؤ رکوع تک چلا گیا تو تب بھی چلا گیا. اب اس کے اختیار میں، اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عاجزی اور انکساری کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ کے باطن میں میل آ جائے کسی بھی سبب سے تو پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا کوئی شکریہ ادا نہیں کیا. اور اگر وہاں عاجزی رہے، دل جھکا رہے، باطن آپ کا رب کے ساتھ جڑا رہے، اس کا معنی یہ ہے کہ پھر آپ تواضع میں ہیں، پھر ابھی تک آپ کے اندر وہ میل کچیل نہیں آئی جو بہت ساری چیزوں پہ رکاوٹ بن جاتی. اگر ہمیں چانس دیا جائے کہ لو جی قبول کرا لو، تو بڑے بیچارے لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر، روحوں کے اندر ایک لیڈر رقص کر رہا ہے، وہ جلدی سے کہیں گے کہ کبھی مجھے لیڈر بنا دیا جائے تو موج لگ جائے. ایک چانس ہے. بڑے سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ دنیا کی ساری دولت اکٹھی کر کے پیروں میں لے آؤں. ایک چانس مل جائے تو جانے لوگ کیا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور کی تو ساری دعائیں قبول ہے نا، فرماتے ہیں ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک دعا دی، ہر پیغمبر کو کہ محبوب مانگ لیں، جو مانگیں گے دیا جائے گا. یہ یقینی قبولیت کی دعا ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے بھی رب نے اجازت دی کہ محبوب ایک دعا کی اجازت ہے، آپ جو مانگیں گے نا قبول کیا جائے گا، مانگ لیں. یعنی رب کریم نے فرمایا، خزانوں قدرتوں کے مالک نے فرمایا حبیب جو مانگو گے دے دوں گا، مانگ لے. تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ میری دعا کو محفوظ کر لے، تو میری دعا محفوظ کر دے، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا. وہ جو ہر نبی کو چانس ملا تھا کہ ایک دعا، میں نے کہا تھا پھر کہتا ہوں، اور رحمت کی امید کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنی عبادات پر پابندی کر، ذکر کو روز کرے، تھوڑا کرے پر روز کرے، اس سے دل صاف ہوگا. یہ نہیں کہ آج آپ آئے تھے تو آپ نے کھل بھی کر لیا اور کل چھٹی کر لی. پابندی سے اذکار، وظائف. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الوظیفۃ الکریمہ کے اندر وظائف بتائے ہیں. صبح پڑھنے کے الگ ہیں، شام کو پڑھنے کے الگ ہیں، فجر کے بعد کے الگ ہیں، عصر کے بعد کے الگ ہیں. ٹائم تھوڑا تھوڑا. اور میرے اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ اپنے پاس سے کوئی شے نہیں بتائی، جو بھی بتایا ہے وہ نبی پاک کی حدیثوں سے بتایا. یہ وظائف پڑھو، یہاں تمہیں سکون ملے گا، یہاں تم دشمن سے بچو گے. فرمایا کہ صبح اٹھ کے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے 11 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لینا، اور سبحان اللہ آتی بھی سب کھل.
سورۃ اخلاص، اور میں سویرے اٹھ کے 11 دفعہ پڑھے، شیطان اپنے لشکر سمیت بھی حملہ کرے گا تو اس بندے سے سارا دن گناہ نہیں کرا سکے گا، پر یہ کہ تھوڑی مہربانی کرے، پہلے اٹھے صبح پھر 11 دفعہ گن کے پڑھے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے سارا دین پڑھا ہے، سارا قرآن پڑھا ہے، میں نے بنظر غائب جب ساری چیزوں کو دیکھ لیا تو اقبال کہنے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین۔ بھائی اقبال، میں کسی عالم کی بات کرتا تو لوگوں نے شاید رویہ اور اختیار کرنا تھا، وہ لوگ جس پر اکثر مکاتب فکر اعتبار کرتے ہیں۔ اقبال کہنے لگے مغز قرآن روح ایمان جان دین، لفظوں پہ غور کریں، مغز یعنی سارے قرآن کا مغز، روح ایمان یعنی ایمان کی روح، اور جان دین یعنی سارے دین کی، آپ دیکھیں ترتیب، مغز قرآن روح ایمان جان دین۔ اقبال جلدی بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو اقبال کہنے لگے ہست حب رحمت للعالمین، ہست حب رحمت للعالمین، مغز قرآن روح ایمان اور جان دین، ہست حب۔ کہنے لگا میں تو سمجھا ہوں کہ قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان اگر ہے تو نبی پاک کی محبت کا نام ہے، رسول اللہ کی محبت کا نام ہے، نبی پاک کی محبت کا نام۔ صحابہ کی نا کچھ محبتیں انفرادی ہیں اور کچھ اجتماعی ہیں جس میں سارے شریک ہیں۔ ایک تو بڑی معروف حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے کہ عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں جب میں آیا اور میں واپس گیا تو جا کے پھر انہوں نے کہا قریش مکہ سے جا کے مسلمانوں کی جنگی صلاحیت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جا کے کہنے لگے یار میں بڑی دنیا پھرا ہوں پر جو ادب نبی پاک کے غلام اپنے نبی کا کرتے ہیں وہ میں نے کسی کا دیکھا نہیں ہے۔ دوسری روایت بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے جب ایام وصال قریب آئے نا تو حضور مسجد میں آنا جانا کم فرما دیا تھا، کئی دن حضور تشریف نہیں لاتے تھے، تبھی علالت کے باعث۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن نا پیر شریف کا دن تھا اور فجر کی جماعت تھی اور جناب ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، اچانک نا حضور کا دل کیا غلاموں کو دیکھنے کو، تو حضور نے نا حضرت عائشہ صدیقہ کے مکان کے حجرے کا پردہ سرکا کے نا تو غلاموں کو دیکھا۔ اب تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے مدینے کی زیارت کر لی ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ یہاں کر کے ان کا مکان ہے تو یہاں اگر سامنے امام کھڑا بھی ہو تو مقتدی دیکھ بھی لے پردہ سرکا ہے تو یہ پہلے والے دیکھ لیں گے جو قریب ہیں، آخری والے تو نہیں نا دیکھ سکتے۔ میری طرف دیکھیں نا یار، ہاں نہ تو کرے نا، اب تو اتنی تو گرمی اللہ نے کی نہیں اس رمضان میں، اتنی تو گرمی کی نہیں، جتنا ٹھنڈ میں بھی سو جاتے ہو، سخت گرمی ہو پھر بھی سو ہی جاتے ہو، مہربانی کرو نا تھوڑا جاگو، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں جو بات کر رہا ہوں اس پہ غور کرو بھائی، یہاں سے پردہ سرکایا کسی نے تو یہ 5 7 10 جو قریب کے نمازی ہیں وہ تو دیکھ لیں گے، تو وہ جو صف کے اینڈ پہ ہیں وہ کیسے دیکھیں گے، اور صف کا جو امام ہے وہ کیسے دیکھے گا؟ اور حدیث میں بخاری مسلم سے پیش کر رہا ہوں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی پاک نے جب پردہ سرکا کے چہرہ انور دکھایا نا تو فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ قرآن کا صفحہ کھل گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب ہمیں لگا نا قرآن کا صفحہ کھل گیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے چاہا کہ نماز چھوڑ کے پیچھے آ جائے تاکہ حضور امامت کرائیں، تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اجتماعی طور پر سب کا یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ شاید چند سیکنڈ اور گزریں گے تو ہم نماز توڑ دیں گے، فرض نماز توڑ دیں گے۔ ویسے کسی صوفی کا شعر پڑھیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اب حدیث سنا کے پڑھ لوں خیر ہے، ویسے کسی صوفی کا شعر پڑھیں تو لوگ کہتے ہیں تو دیکھو جی بابے نے کیا کہہ دیا، یہ حدیث بخاری ہے، بابا اس کا ترجمہ کرتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں نماز پڑھا کہ میں تین وال ویکھاں، کیا انداز گفتگو ہے، کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تین وال ویکھاں، میں نکابہ بھول گیا آئی،
नमाज पढ़ा कि मैं तैं वल देखा, मैनू काबा भुल गया ही, भुल गए सब सौम सलाता, हिको यार दा फिक्र पे आई। मैनू भुल गई सब सौम सलाता, हिको यार दा। नमाज पढ़ा कि मैं तैं वल वेखा, मैनू काबा भूल गया ही। वो अब आला हज़रत की भी एक बात कर ले। फाज़िल बरेलवी फरमाने लगे, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, करीब था कि नमाज टूट जाती, नमाज टूट जाती। तो रसूल पाक पहले मुस्कुराए, फिर हुजूर ने वहीं से इशारा किया कि नहीं नहीं नमाज मुकम्मल करो। अब एक मसला शरी ये भी सुन ले कि नमाज में लुकमा वो देगा जो नमाज में शामिल होगा। जो टूटियों पे भी वुजू कर रहा है वो लुकमा नहीं देगा, अगर इमाम ने कबूल कर लिया तो नमाज टूट जाएगी। पर हुजूर तो शामिल नहीं थे ना, पर सहाबा ने लुकमा दिया, हुजूर ने लुकमा दिया और सहाबा ने लुकमा कबूल किया, लेकिन किसी की नमाज टूटी। चले चलते चलते बुखारी से एक और हदीस पढ़ लेते। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक कबीले की सुलह कराने चले गए, फरमाया अगर मुझे देर हो गई तो अबू बकर से कहना जमात करा दे। जिस अबू बकर को नबी पाक मुसल्ले पे खड़ा करे वो वाकई सारी उम्मत के इमाम है, जिन्हें हुजूर मुसल्ला दे, अबू बकर से कहना जमात करा दे। हजरत सिद्दीक एक पर खड़े हो गए तो नबी पाक भी आ गए, जमात खड़ी हुई थी कि हुजूर भी पहुंच गए। शारहीन कहते 3, 5 या 7 सफ़े थी सहाबा की, हुजूर जिस सफ में जाते सहाबा जगह छोड़ देते। ये बुखारी मुस्लिम में सफ़े टूटती रही पर नमाज किसी की भी नहीं टूटी। और हुजूर पहली सफ के पीछे जाके खड़े हुए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक कदम पीछे उठाया, हुजूर ने इशारा किया चल पढ़ा नमाज। नमाज पढ़ा कि मैं तैमल वेखा, मैनू काबा भुल गया आई, भुल गए नहीं सब सौम सलाता, एक को यार दा फिक्र पे आई। 2-3 दफा हुजूर ने इशारा किया पर जनाब सिद्दीक एक बार पीछे हट गए। हुजूर मुसल्ले पे चढ़े नमाज पढ़ाई तो नमाज के बाद फरमाया जब मैंने जो कहा था। अब लोग कहते हैं हुजूर ने खुद ही तो कहा है, तो हुजूर फरमाने लगे अबू बकर जब मैंने जो कहा था कि जमात कराओ तो क्यों नहीं कराई, बुखारी है। हजरत सिद्दीक अकबर ने हाथ बांधे तो रो पड़े, अर्ज करने लगे हुजूर अब अबू काफा के बेटे की इतनी जरूरत तो नहीं ना कि नबी पाक के मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाए, हुजूर पीछे हो और ये मुसल्ले पे नमाज, इतनी जरूरत तो नहीं ना। तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत असले ईमान, ये जो मोहब्बत होती है ना ये शौक पैदा करती है, मोहब्बत वारफ्तगी लाती है, मोहब्बत जीने का तरीका बताती है। ये जो लोग मोहब्बत नहीं ना करते वो रोटी खाते हैं पर बगैर नमक के, वो रोटी खाते हैं पर आधी कच्ची आधी पकी। मैं मना ये नहीं कह रहा खाते नहीं, पर बगैर नमक के। और आपको पता है सारा कुछ डालें तो नमक। वो एक बुजुर्ग थे तो किसी ने उनसे कहा जी आपने आज तकरीर में अजीब बात कर दी है कि नमाज भी पढ़ें, रोजा भी रखें, हज भी करें, ज़कात भी करें, सिर्फ नबी पाक से मोहब्बत ना करें तो मार पड़ेगी, सिर्फ हुजूर से मोहब्बत ना करें तो ये क्या बात हुई। मैंने नमाजें पूरी पढ़ी, हज किए, सिर्फ मोहब्बत ही नहीं कर सका तो अल्लाह क्यों मारेगा। तो फरमाने लगे कि मैं चूंकि तवीज़ धागा भी करता हूं, पीर हूं। कहने लगे मेरी पड़ोसन एक दिन आई थी और आगे कहती थी मेरा खामद बिला वजह मारता है। तो मैंने कहा कि बिला वजह, बेवकूफ तो नहीं ना कि बिला वजह मारे, वजह तो होगी। कहने लगी नहीं पीर साहब बिला वजह ही मारता है। तो मैंने कहा अच्छा ताजी मार कब पड़ी। कहने लगी आज ही पड़ी है शाम को। तो मैंने कहा कि वो किस बात पे पड़ी। कहने लगी पीर साहब कुछ भी नहीं, कोई इतनी बड़ी बात कोई नहीं थी, उसने मुझे कहा है कि मसूर की दाल पका दो। तो मैंने प्याज भी डाला है, लहसुन भी डाला है, घी भी डाला है और मैंने उसके अंदर हल्दी भी डाली है, मिर्चें भी डाली है, बस जल्दी में ना दाल डालना भूल गई हूं, बाकी हर शय डाली है, सिर्फ वो मसूर की दाल। तो हजरत साहब को बात तो नहीं थी ना मारने वाली। पीर साहब कहने लगे नहीं समझ आ गई है, वाकई बेवकूफ है, से मारना नहीं चाहिए, तूने सारा कुछ तो पकाया है, सिर्फ दाल ही नहीं ना पकी, बाकी तो पक गया। तो फरमाने लगे ये जो लोग हैं ना ये भी जल्दी में ना नमाज पढ़ लेते हैं, रोजा रख लेते हैं, हज कर लेते हैं, ज़कात दे देते हैं, पर मोहब्बत रसूल की दाल डालना भूल जाते हैं। तो अल्लाह कहता है जो असल काम था वो तो रह गया। मगज़ कुरआन रूह ईमान जान दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलम। नबी पाक से जाती दिलचस्पी, शौक, ज़ौक़, प्यार, वारफ्तगी, आपका ना दिल करे हुजूर का जिक्र करने।
اور جب آپ نبی کریم علیہ السلام کا نام لیں تو پتہ چلے کسی خاص الخاص کا ذکر کیا جا رہا ہے. آپ کے چہرے کے تاثرات بتائیں کہ آپ کو مصطفیٰ کریم سے بڑا پیار ہے. آپ نعت سنیں تو آپ کا دل لگے، جمے، شوق ہو. آپ مدینہ، ایک صاحب آئے مدینہ شریف سے مجھے ملنے کے لیے، واپس آئے تو کہنے لگے حضرت صاحب میں نے ارادہ کیا ہے غریبوں کی مدد کروں گا، یتیموں کی مدد کروں گا، عمرہ میں نے کر لیا. میں نے کہا یار یہ بات تیری ٹھیک ہے، نفلی حج عمرے سے بہتر تھا غریب کی مدد کرتا، پر تو یہ نہ کہے کہ میں نے اب جانا نہیں، یہ اچھا نہیں لگتا.